دوستو آج ہم آپ کو اور خصوصاً دنیا بھر میں بسنے والے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدر، احد، خیبر اور دیگر غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں چلنے والی تلواروں اور ان کے کمالات و معجزات کے متعلق معلومات فراہم کریں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ اب وہ تلواریں کہاں پر ہیں۔ ان تلواروں کے کارنامے سن کر یقیناً آپ کو بھی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے پر فخر محسوس ہوگا، اور ہمارے پیارے آقائے دو جہاں کی ان تلواروں کی حقیقی معلومات آپ کے بچوں تک بھی پہنچیں گی۔ مگر اس سے پہلے نئے آنے والے معزز دوست ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری تمام اسلامی ویڈیوز بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کل 9 تلواریں تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان 9 تلواروں میں سے 2 تلواریں آپ کو وراثت میں ملی، اس کے علاوہ 3 تلواریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت میں سے حاصل کی۔ اس وقت ان 9 تلواروں میں سے 8 تلواریں استنبول میں ایک عجائب گھر میں محفوظ ہیں، جبکہ ایک تلوار مصر میں ایک مسجد کے اندر محفوظ ہے۔ ان تلواروں میں سے ایک کا نام عزب تلوار ہے۔ یہ تلوار آپ کو سعد بن عبادہ الانصار نے تحفے میں دی تھی، اور یہی وہ تلوار ہے جو آپ نے غزوہ احد میں حضرت ابو دجانہ الانصاری کو عطا کی تاکہ میدان جنگ میں وہ مخالفین کو دھول چٹا سکیں۔ یہ تلوار آج بھی مصر کے دارالحکومت قاہرہ کی ایک مسجد جس کا نام مسجد حسین بن علی ہے، اس میں محفوظ رکھی گئی ہے۔ رسوب تلوار یہ وہ تلوار ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں پشتوں سے منتقل ہوتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آ پہنچی۔ اس تلوار کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثتی تلواروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اس تلوار کی لمبائی 140 سینٹی میٹر ہے، اور یہ ترکی کے شہر استنبول میں توپ کاپی نامی عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلواروں میں سے ایک کا نام مخدم تلوار ہے۔ اس تلوار کے حوالے سے 2 مختلف رائے سامنے آتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ یہ تلوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو عطا فرمائی، اور بعد میں حضرت علی ابن ابو طالب کرم اللہ وجہ کی اولاد میں وراثت کے طور پر نسل در نسل چلتی رہی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ تلوار حضرت علی کرم اللہ وجہ کو شام میں ایک جنگ کے دوران مال غنیمت میں ملی تھی۔ اس تلوار کی لمبائی 97 سینٹی میٹر ہے، اور یہ تلوار بھی الرسوب کے ساتھ ترکی کے مشہور عجائب گھر توپ کاپی میں محفوظ ہے۔ 100 سینٹی میٹر لمبائی رکھنے والی تلوار جس کو کلئی تلوار بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنگی اسلحے میں خصوصی اہمیت رکھتی تھی۔ یہ تلوار بھی ترکی کے مشہور زمانہ عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ یہ تلوار ان 3 تلواروں میں سے ایک ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یثرب کے یہودی قبیلے بنو قینقاع سے جنگ میں مال غنیمت کے طور پر ملی تھی۔ اس تلوار کے بارے میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اس تلوار کو زمزم کے کنویں سے نکلوایا تھا جو قبیلہ جرہم نے یہاں پر ایک زمانہ قبل دفن کی تھی۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اس تلوار کو دیگر قیمتی سامان کے ساتھ بیت اللہ شریف میں باحفاظت رکھوا دیا۔ اس تلوار کے اوپر چند الفاظ بھی لکھے گئے ہیں جن کا اردو ترجمہ یہ بنتا ہے کہ یہ تلوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی عزت کی علامت ہے۔ الماسور یا الفجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار ہے جو آپ کے والد صاحب سے آپ کو بطور ورثے میں ملی تھی۔ ہجرت نبوی کے دوران جب آپ سفر کر رہے تھے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہی تلوار تھی۔ اس تلوار کا دستہ سونے کا بنایا گیا ہے، اور یہ دستہ دونوں اطراف سے مڑا ہوا ہے۔ مزید خوبصورتی کے لیے اس تلوار پر زمرد اور فیروزے بھی جوڑے گئے ہیں۔ اس تلوار کی لمبائی 99 سینٹی میٹر ہے۔ ہتف تلوار اس کی لمبائی 112 سینٹی میٹر اور چوڑائی 8 سینٹی میٹر ہے۔ یہ تلوار بھی ترکی کے توپ کاپی عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ یہ تلوار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یثرب کے یہودی قبیلے سے بطور مال غنیمت ملی تھی۔ اس تلوار کے بارے میں یہ روایت ہے کہ یہ تلوار حضرت داؤد علیہ السلام کی مبارک ہاتھوں سے بنی ہوئی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوہے کے ساز و سامان بنانے میں خصوصی مہارت عطا فرمائی تھی۔ یہ تلوار یہودیوں کے قبیلے لاوی کے پاس اپنے باپ داداؤں بنی اسرائیل کی نشانی کے طور پر نسل در نسل چلی آ رہی تھی، حتیٰ کہ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں مالی غنیمت کے طور پر آ پہنچی۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معروف ترین تلوار ہے، اور اس تلوار کی لمبائی 101 سینٹی میٹر ہے۔ اسے سیف الانبیاء یعنی نبیوں کی تلوار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تلوار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یثرب کے یہودی سے مال غنیمت کے طور پر ملی تھی۔ اس کے علاوہ اس تلوار پر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام
حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارک کنندہ ہیں۔ اس تلوار کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ تلوار حضرت داؤد کو اس وقت مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی جب ان کی عمر صرف 20 سال تھی۔ اس کے علاوہ اس تلوار پر ایک تصویر سی بھی بنی ہوئی ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کو جالوت کا سر قلم کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ جالوت اس تلوار کا اصلی مالک تھا۔ تلوار پر ایک ایسا نشان بھی بنا ہوا ہے جو بطراس شہر کے قدیمی عرب باشندے اپنی ملکیتی اشیاء پر بنایا کرتے تھے۔ بعض روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ یہی وہ تلوار ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آخرت سے پہلے نزول ہوگا تو آپ اس تلوار سے دجال کو قتل کریں گے۔ ذوالفقار تلوار کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ تلوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر میں بطور غنیمت ملی تھی۔ یہ روایت بھی پائی جاتی ہے کہ آپ نے تلوار بعد میں حضرت علی ابن ابو طالب کو دی اور اسی تلوار سے حضرت علی نے بیشتر مشرکین سرداروں کو شکست دی۔ قضیب تلوار نسبتاً کم چوڑائی والی تلوار ہے۔ اس تلوار کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی کنندہ ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تلوار دفاع کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت ہوتی تھی اور جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استعمال کبھی نہیں کیا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ اسلامی ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے موجود لائک کے آئیکن کو ہر صورت پریس کیجیے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری اسی طرح کی ویڈیوز بر وقت موصول ہوتی رہیں۔